حضرات گرامی قدر ذیشان حاضرین سامعین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے نبی مکرم، اے میرے نور مجسم، اے رحمت کائنات، آپ ارشاد فرما دیں، کل آپ ارشاد فرما دیں، ان کنتم اگر ہو تم، تحبون اللہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے تو کیا کرو، فاتبعونی تم میری پیروی کرو۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، ان سے فرما دیں کہ اگر اللہ رب العالمین کی محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، فاتبعونی۔ تو جب میری پیروی کرو گے، جب میری سنت پر عمل کرو گے، جب میری اداؤں کو اپناؤ گے، یحببکم اللہ، تو اللہ رب العالمین خود ہی تم سے محبت کرے گا، کیونکہ وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو پسند کرتا ہے، اور جہاں بھی اس کے محبوب کی ادا پائی جائے گی اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے گا۔ تو فرمایا کہ تم یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقید کر دیا ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروط کر دیا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی تو پھر محبت الہی کا جو ہے نا وہ دعویٰ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، پھر خود بخود محبت الہی آ جائے گی، نہ صرف تمہارے دل میں آ جائے گی بلکہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب وہ تم سے محبت کرے گا تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت مطہرہ پر عمل کرنا، آپ کی اداؤں کو، پیاری پیاری اداؤں کو اپنانا، یہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، یہی اللہ کی محبت کا باعث ہے، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں ایک نہایت ہی پیاری حدیث اسی آیت کریمہ کی وضاحت میں، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث گرامی ہے، بلکہ یہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری بڑی ایک عظیم شخصیت، تاریخ اسلام کی ولایت میں ایک عظیم شخصیت ہو چکے ہیں، حضرت سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ و رضوان۔ ان کا یہ نہایت ہی پیارا قول پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے نا، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کے ایک لائحہ عمل ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ جب وہ طریقہ کار اپنا لے گا، وہ لائحہ عمل وہ اپنا لے گا، اس راستے پہ چل پڑے گا، تو اس کو اللہ رب العالمین کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی، اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دارین میں نظر کرم بھی عطا ہو جائے گی۔ ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، لیکن ہمارا جو طرز عمل ہے نا، وہ اس راستے پہ ہم چل نہیں رہے۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مکہ شریف کا قصد کرنے والے، اے مکے جانے والے، مکے جانے کا دعویٰ کرنے والے، تم مکہ کیسے پہنچو گے جبکہ تم بصرہ کی راہ پہ چل رہے ہو، مکہ کی راہ پہ ہی نہیں چل رہے ہو؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ علامت حب اللہ حب القرآن، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، تمہارے دل میں بھی اللہ کی محبت آ جائے اور اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرے، اگر تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے یہ حب القرآن، تم قرآن سے محبت کرو، اللہ کے کلام سے محبت کرو۔ وہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین سے باتیں کرنا چاہتے ہو نا، بزرگوں کا قول ہے، اگر اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو نا تو پھر اللہ کا کلام پڑھو، قرآن پڑھو گے گویا تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو۔ اور اللہ کی نظر کرم حاصل کرنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، اللہ کی نظر کرم کو بھی حاصل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ علامات حب اللہ حب القرآن، اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ تمہیں قرآن سے محبت ہو۔ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، آپ نے خود دیکھا ہوگا اپنے بزرگوں کو، ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کو قرآن سے بڑی محبت تھی، وہ قرآن سے پیار کرتے تھے۔ صبح روزانہ جناب نماز فجر کے بعد ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ نماز فجر کے بعد سب سے پہلے وہ یہیں بیٹھ کے مسجد میں یا پھر گھر میں جا کے سب سے پہلے قرآن پاک پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد کوئی اور کام کرتے۔ تو حب القرآن، اور کئی بزرگ ایسے جو جب بھی وقت ملے قرآن کھول کر بیٹھ جاتے۔ تو یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ کار، ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے کلام سے بھی محبت کرے گا۔ تو جو قرآن سے محبت کرتا ہے سمجھ لو اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے احکام کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ علامت حب القرآن حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے ساتھ محبت کی علامت کیا ہے کہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ قل ان کانا، اے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دو کہ اگر تمہارا خاندان، تمہارے کیا ہے اولاد، تمہارے مال اور تمہاری تجارت جس کو تم کماتے ہو اور جس کے کیا ہے اپنا منافع نہ ہونے سے تم ڈرتے ہو، اگر یہ سب کچھ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیارا ہے تو پھر تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اور اللہ کی محبت ہی رسول کی محبت ہے، رسول کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، اللہ کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، یہ کوئی جدا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک پورا جو ہے نا علیحدہ یہ ایک اس کی تفسیر ہے کہ بیان ہے بڑا ایمان افروز۔ تو فرمایا کہ جو قرآن پاک پڑھ رہا ہو نا تم سمجھو کہ وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے، اور
جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، تم سمجھ لو کہ اس کو قرآن سے بھی پیار ہے، اس کو اللہ سے بھی پیار ہے۔ حب القرآن حب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور فرمایا کہ وہ علامت حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہ دیکھنا چاہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کی علامت جو ہے وہ یہ ہے، علامت حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ علامت حب سنتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ جو ہے نا، اس سے اگر تمہیں محبت ہے تو تمہیں رسول اللہ سے بھی محبت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر جو ہے نا گوشے کی رہنمائی فرمائی ہے، اور اپنے عمل کے ساتھ رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے عمل سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، آپ نے عمل سے بھی بتایا کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے، آپ نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ دوسروں کے ساتھ معاملات کیسے کیے جاتے ہیں۔ آپ نے جھوٹ سے منع فرمایا تو خود جو ہے وہ جھوٹ سے اتنا دور ہوئے کہ دشمن بھی صادق و امین کہنے پہ مجبور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفائے عہد کا حکم فرمایا تو خود اس طرح وعدہ پورا فرمایا کہ ایک جو شخص سے جو وعدہ کیا نا کہ میں یہاں کھڑا ہوں، تم، وہ کہتا ہے آپ یہاں کھڑے ہوں، تم رقم لے آؤ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں یہاں کھڑا ہوں، تو اس کے انتظار میں 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے کہ کہیں وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ وہ آئے تو میں ادھر موجود نہ ہوں تو وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اتنی کی سی بات، اور یہ کس کے لیے ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، اور ہمارے سامنے نمونہ پیش کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اگر آپ نے اپنائی ہوئی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتے ہیں، آپ سنت مطہرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، سنت رسول سے اگر محبت ہے تو پھر اللہ، پھر رسول اللہ سے آپ کی محبت ہے۔ دعوے ہم کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تو مرضی اپنی کرتے ہیں، اور اپنی مرضی کیا ہوتی ہے؟ اپنی مرضی نفس و شیطان جو ہے اس کے ہم جو ہے نا بہکاوے میں اکثر آ جاتے ہیں اور آئے رہتے ہیں۔ اپنی مرضی تو یہ ہوتی ہے، اپنی مرضی اللہ کے مرضی کے سامنے، اپنی مرضی اللہ کے محبوب کی مرضی کے سامنے قربان کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ اپنی مرضی نہیں، اللہ کے رسول کی مرضی اختیار کرو۔ ہر کام دوسروں کے ساتھ آپ معاملات کر رہے ہو، آپ کوئی لین دین کر رہے ہو، آپ کوئی تجارت کر رہے ہو، آپ عبادت کر رہے ہو، آپ جو بھی کام کر رہے ہو، دیکھو کہ سرکار نے کیسے کیا تھا۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے، یہ اللہ والے تھے، یہ رسول اللہ کے امتی، سچے، جس کو امتی کہنا جو ہے نا صحیح امتی کہنا چاہیے، جو امتی بننے کا ہونے کا نمونہ تھے۔ آپ نے زندگی میں کبھی خربوزہ نہیں کھایا، یہ روایت مشہور ہے، آپ نے زندگی میں خربوزہ نہیں، کیوں نہیں کھایا؟ کیا ملتے نہیں تھے؟ کیا آپ کو میسر نہیں تھے؟ نہیں، یہ سب کچھ تھا، میسر بھی تھے، کھایا نہیں۔ ممکن ہے آپ کو کئی دفعہ پیش بھی کیا گیا ہو، کھایا کیوں نہیں کھایا؟ پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کس طرح کھایا ہے، چونکہ مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی ہے، اس لیے میں
خربوزہ نہیں کھاتا، کہیں میں خربوزہ کھاؤں وہ سنت کے خلاف نہ ہو جائے، سنت رسول کے خلاف نہ ہو جائے۔ اور جو اتنا اہتمام کرتے ہیں نا حضور کی سنتوں کا، اتنا اہتمام کرتے ہیں نا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی ان کی طرف نظر رکھتے ہیں، نظر رکھتے ان کی اس اہتمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی سنت ترک ہو جائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگاہ بھی فرماتے ہیں کہ بھئی سنت تیری فلاں ترک ہو گئی ہے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی قدس سرہ العزیز، مشہور واقعہ، مشہور عام واقعہ، اللہ اکبر، سفر مدینہ میں ہی ہے، سفر مدینہ میں ہی ہے، جا رہے ہیں۔ تو سفر میں کیا ہوتا ہے کہ سفر میں اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں رخصت دی ہے۔ جو نفل ہوتے ہیں نا وہ تو ویسے بھی یہ رخصت ہے کہ اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے ہو تو ان کی کوئی باز پرس نہیں ہوتی، اور جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان کے بارے میں بھی یہی ہے، لیکن پڑھنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے، کیونکہ بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ ہم گم کر دیتے ہیں اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ سفر میں نماز جو ہے نا فرض، وہ بھی قصر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ عوام الناس کے لیے ہے، لیکن جو محبت والے ہوتے ہیں، جو عشق والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب سفر مدینہ میں ہیں، مدینہ پاک کی طرف ہی جا رہے ہیں، محبت رسول میں سرشار ہیں، آقا کریم کے تصور میں شب و روز ہیں، اللہ اکبر۔ تو ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے، سفر ہے، مسلسل سفر ہے، اور اس وقت کے سفر بھی اونٹوں گھوڑوں والے ہوتے تھے، کوئی یہ آج کل کی جدید سہولتیں اس وقت میسر نہیں تھیں۔ تو سفر میں جا رہے ہیں، تھکاوٹ بہت ہو گئی، تو آپ نے عصر کی سنتیں، نماز عصر کی سنتیں رہ گئے، آپ نے تھکاوٹ بہت تھی، خیال کیا، اور ابھی سفر بھی تھا، خیال کیا کہ میں فرض پڑھ لیتا ہوں اور پھر آگے تاکہ میں جلدی جو ہے نا وہ مدینہ پاک پہنچ جاؤں۔ تو آپ نے وہ سنتیں چھوڑ دی۔ پھر جب رات کو آپ سوئے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ جو ان کے خیال میں رہتے ہیں نا وہ بھی ان کے خیال میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھا کرو میں تمہیں یاد رکھا کروں گا، تم میرا ذکر کیا کرو میں تمہارا ذکر کیا کروں گا، تم جب مجھے یاد کرو گے، میرا ذکر کرو گے، میری بندگی میں رہو گے تو میں تمہیں نوازنے کے فکر میں رہا کروں گا۔ اللہ، یہی حال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو سرکار کو یاد کرتے ہیں نا تو سرکار کو بھی پتہ ہوتا ہے فلاں مجھے یاد کر رہا ہے، فلاں جو ہے وہ میری محبت میں سرشار ہے، فلاں میری سنتوں کا اہتمام کر رہا ہے، فلاں نہیں کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کر رہا ہوتا ہے اس سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ تو رات کو خواب میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 بار ہم نے نام لے لیا سرکار کا یا کوئی نعرہ لگا دیا تو ہماری محبت رسول پکی ہو گئی۔ نہیں، محبت رسول کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر و فکر کی ہمیشہ ضرور۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا ہی حوالہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول کی علامات آپ نے لکھی ہیں۔ یہ تو اللہ کی محبت کی علامات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، حضرت سہل بن تستری، یہ ملتی جلتی ساری آپس سے، تو وہ بھی لکھتے ہیں۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ محبت رسول کی پہلی علامت ہی یہ ہے کہ انسان اطاعت رسول کرے، سنت رسول پر عمل کرے، اور دوسری یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، یاد میں ہمیشہ جو ہے وہ سرگرداں رہے، ہمیشہ اپنے دل میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھے، آپ پر درود پڑھتا رہے۔ کثرت درود جو ہے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حصول کا ذریعہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم کے حصول کا ذریعہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارات کے حصول کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ تو سنتیں رہ گئی، پہلے کبھی انہوں نے نہیں چھوڑی، کبھی پہلے، اور سفر میں بھی ظاہر ہے کہ سفر میں بھی آپ سنتوں کا اہتمام کرتے رہے، نہ صرف سنت مؤکدہ کا بلکہ سنت غیر مؤکدہ کا بھی اہتمام کرتے رہے۔ کیوں؟ محبت رسول میں، کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، سنت کے محبت کے ساتھ حضور کی سنتیں جو ہیں نا، وہ عصر کی سنتیں جو ہیں وہ باقاعدہ پڑھتے رہے، عشاء کی سنتیں باقاعدہ پڑھتے رہے، اس دن تھکاوٹ کی وجہ سے رہ گئے۔ تو جب رہ گئی نا تو سرکار علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ اے مہر علی، آج آپ نے ہماری سنتیں ادا نہیں کی۔ اللہ اکبر! آقا بھی اپنے ان غلاموں سے باخبر ہوتے ہیں، بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ حب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علامت حب النبی حب سنتی، حضور کی محبت کی علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی جائے، آپ کی سنت کو اپنایا جائے، کوئی سنت جو ہے کوشش کی جائے کہ کوئی سنت مجھ سے رہ نہ جائے، ترک نہ ہو جائے۔ جب اس درجہ پر پہنچیں گے تو پھر ہم محبت رسول کا دعویٰ کرنے کے لائق ہیں۔ تو فرمایا کہ وَحُبُّ سنت ہی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علامت و حب سنت ہی، آپ کی سنت کی علامت کیا ہے؟ سنت کی محبت کی علامت کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی علامت حضور کیا ہے؟ قرآن سے محبت ہے، قرآن سے محبت کی علامت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت حضور کی سنت کو اپنانا اور حضور کی سنت سے محبت کرنا ہے۔ اور حضور کی سنت کی محبت کی علامت کیا ہے؟ علامت و حب سنت حب الآخرات، کہ انسان آخرت سے محبت کرے، آخرت کی فکر جو ہے وہ اس کو اس کے ہر وقت اس کے ذہن میں ہو، اور وہ یہ خیال رکھے، یہ ذہن میں رکھے، ہر وقت اس بات سے ڈرتا رہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب ایک دن میں اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوں گا، حاضر ہوں گا، اور میرے اعمال کا حساب مجھ سے لیا جا رہا ہوگا۔ اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھ، اور جب یہ پیش نظر ہوگا تو پھر وہ اللہ کی عبادت کی طرف بھی رجوع کرے گا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بھی رجوع کرے گا۔ تو اگر آخرت کی فکر جو ہے وہ نہیں ہے نا، آخرت کا خوف نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف نہیں ہے نا، تو پھر انسان جو ہے وہ یہ درخت سے ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح ہی ہے، ہوا جدھر بھی اس کو اڑا کے لے جائے۔ یہ صرف خوف خدا ہے۔ حضور سیدی ضیاء الامت قدس سرہ العزیز حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا انسان بننا اس وقت تک بڑا مشکل ہے، ناممکن ہے، جب تک اس کے دل میں خوف خدا نہیں آ جاتا۔ یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف ہے، اللہ کے عذاب کا خوف ہے، جو انسان کو سیدھی راہ پہ رکھتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی علامت کیا ہے؟ آخرت سے محبت ہے، آخرت کو پیش نظر رکھو، خوف آخرت انسان کے دل میں ہو، کیا ہے؟ فکر آخرت انسان کے دل میں ہو۔ جب فکر آخرت انسان کے دل میں ہوگی تو پھر وہ ہر اس
امر سے، ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرے گا جس میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو علامہ تو حب سنت ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی علامت کیا ہے؟ آخرت کی محبت ہے۔ وعلامات حب الآخرات، یہ ایک پوری لڑی ہے، یہ ایک پورا راستہ ہے، جو راستہ سیدھا اللہ کی محبت کی طرف جاتا ہے۔ اس راستے پہ جو چلتا جائے گا وہ سیدھا اللہ کی محبت تک پہنچ جائے گا، اللہ کی رضا تک پہنچ جائے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کامرانیوں تک پہنچ جائے گا۔ تو فرمایا کہ علامت و حب الآخرات، آخرت کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے بغض الدنیا، کہ انسان دنیا جو ہے اس سے محبت نہ اپنے دل میں رکھے، بلکہ دنیا سے بغض اپنے دل میں رکھے۔ جو دنیا دعوت دیتی ہے اس طرف توجہ نہ دے، بلکہ کیا کرے کہ وہ آخرت کی طرف، آخرت کی فکر کرے اور دنیا کی فکر نہ کرے۔ ہم آج اس کے بالکل الٹ جا رہے ہیں، دنیا کی فکر، دنیا کی محبت سب سے پہلے، سب سے پیشتر، سب سے آگے ہے، اور باقی ساری فکریں جو ہیں وہ اس کے پیچھے رہ گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ حضور کی محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور کی سنت سے محبت کرو، اور حضور کی سنت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ تم آخرت سے محبت کرو، اور آخرت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ علامت و بغض دنیا، دنیا کے ساتھ محبت کیا ہے؟ بغض رکھو، اور اس کی علامت یہ ہے، علامت و بغض دنیا اللہ یدخر منہا الا زادا و بلغۃ الی الآخرہ، کہ صرف اتنا، یہ اللہ رب العالمین جو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہم جائز طریقے سے رزق حاصل کریں، پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور پھر ہم اس کے سے خود صرف اتنا استعمال کریں جتنی ہمیں بہت ضرورت ہے، صرف اپنی اشد ضرورت جو ہے نا اس کے مطابق ہم استعمال کریں، باقی سارا جو ہے نا آخرت کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، آخرت کی فکر میں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ یہی اللہ والوں کا دستور اب بھی ہے اور رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب فخر السادات قدس سرہ العزیز، آپ بڑی سخاوت فرمایا کرتے تھے، آپ کے پاس بہت کچھ آتا تھا، لیکن آپ اپنے پاس اتنا ہی رکھتے تھے جتنی ضرورت ہوتی تھی، باقی کدھر جاتا تھا، جو بھی آپ کے حجرے میں جاتا تھا نا کبھی خالی واپس نہیں جاتا، بلکہ بسا اوقات آپ کو ملنے آنے والے جو مہمان ہوا کرتے تھے آپ ان کو بھی نواز کے بھیجا کرتے تھے۔ لیکن عقدہ تب کھلا جب آپ کا وصال ہوا، وصال کے بعد پتہ چلا وہ بہت ساری خواتین روتی ہوئی آئیں اور وہ کہنے لگیں کہ آج ہم یتیم ہو گئی ہیں، یہ تو ہماری بڑی فکر کیا کرتے تھے، جو بیوائیں تھیں اور جو کیا ہے تنگ دست لوگ تھے، آپ ان کو ماہانہ اور کیا ہے رمضان میں تو سخاوت اور بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی، آپ ان کو ان کا خرچہ اور ان کا زیادہ جو ہے نا اپنے ضرورت کے مطابق آپ ان کو جو ہے نا وہ سامان دیا کرتے تھے، پیسے بھی دیا کرتے تھے، اور دیگر سامان جو ہے یہ آٹا گھی وغیرہ یہ بھی ان کو پہنچایا کرتے تھے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اور یہ ہے فکر آخرت، آخرت کی محبت۔ آپ چاہتے تو اس سب کو جمع کر لیتے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لیتے، بڑا بڑا، لیکن علامت بغض دنیا اللہ یدخر منہا الا زادا، کہ آپ اپنے پاس صرف اتنا ہی رکھو جتنا ضرورت ہے، باقی اللہ کی راہ میں
خرچ کر دو. جو ایسا کرتا ہے سمجھ لو کہ اس کو آخرت سے محبت ہے، اور جس کو آخرت سے محبت ہے سمجھ لو کہ اس کو جو ایسا کرتا ہے سمجھ لو اس کو دنیا سے بغض ہے. جس کو دنیا سے بغض ہے سمجھ لو اس کو آخرت سے محبت ہے. جس کو آخرت سے محبت ہے سمجھ لو اس کو سنت رسول سے محبت ہے. جس کو سنت رسول سے محبت ہے سمجھ لو اس کو رسول اللہ سے محبت ہے. جس کو رسول اللہ سے محبت ہے سمجھ لو اس کو اللہ سے محبت ہے. اور جس کو اللہ سے محبت ہے وہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ اس دنیا میں کوئی فکر ہے، کوئی غم ہے، اور نہ کوئی آخرت کا ان کو فکر اور غم ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس راہ پہ چلنے اور یہ منزل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.